آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک ریٹائرڈ فوجی سپاہی کی زندگی کا پراسرار اور سچا واقعہ۔ میری ملاقات لاہور سے راولپنڈی بذریعہ ٹرین کے سفر کے دوران ریٹائرڈ فوجی سپاہی شمشاد حیدر سے ہوئی تھی۔ وہ میری بغلی سیٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سے دوران گفتگو میں نے ان کی زندگی کا بیتا ہوا کوئی یادگار واقعہ پوچھا تو انہوں نے جو واقعہ سنایا، آئیے وہ سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ 1969 میں مشرقی پاکستان کے علاقہ سلہٹ کی فوجی بیرک میں اپنی فوجی ڈیوٹی دیا کرتا تھا۔ دراصل میری پوسٹنگ پہلے ڈھاکہ میں ہوئی تھی، لیکن مجھے کچھ دن سلہٹ ٹرانسفر کر دیا گیا تھا۔ میری سلہٹ فوجی یونٹ نمبر 4 لائٹ انفینٹری میں پوسٹنگ تھی۔ ہمیں یہاں بیرکوں میں رکھا جاتا تھا۔ یہاں فوجیوں کو طعام، قیام اور دیگر سہولتیں بھی دی جاتی تھیں۔ میری یونٹ کے انچارج کرنل سراج الدین بنگالی نے ہم 100 سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ کونا نالہ سے لے کر ندی تلک کے درمیان جنگل کی گھاس اور درخت کو کاٹ کر راہ گزر بنائیں۔ ہم سپاہیوں کو 10-10 کی ٹولیوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، اس میں بھی شامل تھا۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ ہمیں وہاں کے مقامی باشندوں نے یہ بتایا تھا کہ اس مخصوص علاقے میں چڑیلوں کا سایہ یا بسیرا ہے، اس لیے ہم لوگ کلمہ قرآنی صورتیں پڑھتے ہوئے یہاں اپنا کام کریں، کیونکہ یہاں گاہے بگاہے بہت سے دلخراش واقعات ہوئے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے، ہم نئے آنے والے فوجی سپاہی دلی طور پر یہ بات سن کر بہت ڈرے، کیونکہ فوجی آرڈر تھا، اس کی تعمیل کرنا ہم پر ہر حالت میں لازم تھی۔ بہرحال ہم تقریباً سپاہیوں نے کونا نالہ سے ندی کے درمیان کا جنگل کاٹنا شروع کر دیا۔ اس میں درخت کم لیکن خودرو بڑی بڑی جھاڑیاں، نوکیلے پتوں والا ایک تھور وغیرہ تھا۔ تھور پودے میں عجیب قسم کے بلیڈ نما پتے تھے۔ اس پر جب بے دہانی سے کسی ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ لگتا تھا تو اسے کاٹنے والے کو یوں لگتا تھا جیسے کسی نے چھری مار دی ہو۔ ہماری ٹکڑی جس میں 12 سپاہی تھے، ہم لوگ کونا نالہ کے مذکورہ علاقے میں چھوٹی درمیانی بلند جھاڑیاں کاٹ رہے تھے۔ میرے ایک ساتھی سپاہی غلام کیسر، جس سے میری اچھی خاصی دوستی بھی تھی، اس نے مجھے کہا کہ شمشاد، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ یہاں کوئی اور بھی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تم کس بنیاد پر کہہ رہے ہو؟ اس نے مجھے سامنے بڑے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ درخت کو تم ذرا غور سے دیکھو، وہاں تمہیں کچھ محسوس ہو رہا ہے کیا؟ میں نے جب بغور اس درخت کو دیکھا تو واقعی مجھے بھی یہ محسوس ہوا کہ کسی لمبی سی عورت کا اس پر سایہ ہو، اور جیسے اس عورت کے بال بھی کھلے ہوئے ہوں، لیکن وہ صرف سایہ تھا۔ پھر یوں ہوا کہ وہ سایہ 2 عورتوں کی شبیہ اختیار کر گیا، یعنی پہلے سے موجود سائے کے ساتھ ایک اور عورت جیسے بیٹھ گئی ہو۔ میں تو بہت گھبرا گیا۔ میں نے وہاں سے اپنی پوزیشن تبدیل کی اور غلام کیسر کو کہا کہ تم بھی سامنے آ کر جھاڑیاں کاٹو۔ ہمارے پیچھے والی ٹکڑی اپنا کام کرتی ہوئی آ رہی تھی۔ ہم ذرا آگے تھے، تقریباً 30 فٹ، لیکن پیچھے آنے والی ٹکڑی والے سپاہی جب اس جگہ پہنچے جہاں ہم پہلے کھڑے تھے تو ان میں سے ایک بنگالی سپاہی نے حاجات ضروریہ کے تحت اس درخت کے نیچے رفع حاجت کی جہاں ہم نے 2 عورتوں کے سائے دیکھے تھے۔ وہ سپاہی دھڑام سے زمین پر گرا اور اس کے منہ سے خون کی پھوار نکلنی شروع ہو گئی۔ اس نے درخت کی جانب اپنی انگلی کرتے ہوئے کہا، وہ اور پھر مزید کوئی وہ اور بات نہیں کر پایا۔ ارے کیا ہوا رفیشہ، بولو تو صحیح، کیا کہہ رہے ہو؟ وہاں کھڑے اس کے انچارج نے پوچھا، لیکن اس نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، حالانکہ وہ کچھ اپنی زبان سے کہنا چاہتا تھا۔ وہ بیچارہ عجیب سی آوازوں کے ساتھ دردناک تڑپ تڑپ کر اچانک موت کا شکار ہوا۔ اس کے بعد یونٹ انچارج کرنل سراج الدین نے ہمیں حکم دیا کہ فوری طور پر اس درخت اور اس کے ساتھ 3 درختوں کو کاٹ دو۔ میرے ایک ساتھی نے جب نئی درخت کاٹنے کی آری متعلقہ درخت پر رکھی تو درخت میں اس طرح ارتعاش پیدا ہوا جیسے کہ وہ لکڑی کا کوئی زندہ جسم ہو۔ اس درخت کے اندر سے عجیب و غریب بالکل اس طرح کی آوازیں آئیں جیسے کوئی مریض چلا رہا ہو۔
درخت پر آری چلانے والا سپاہی اس چیخ سے اتنا بوکھلایا کہ اس کے ہاتھ سے آری چھوٹ کر سیدھی اس کے بازو پر لگی۔ اس بیچارے کی تو جان سی نکل گئی۔ ادھر درخت کی چھال سے سرخی مائل مادہ سا نکلنے لگا اور مذکورہ درخت بری طرح کپکپانے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سپاہیوں نے خود یہ منظر دیکھا کہ اس درخت میں سے ایک بڑھیا سی عورت کا سایہ اچھل کر سامنے والے درخت پر چڑھ گیا۔ میں نے تو خیر سایہ دیکھا تھا، لیکن کچھ سپاہیوں کا خیال تھا کہ وہ باقاعدہ کسی بدصورت کریا بڑھیا عورت کی مکمل شکل تھی۔ وہاں موجود سارے سپاہیوں کے اندر سراسیمگی اور خوف کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ ادھر ہمارے کرنل کمانڈنٹ نے چلا چلا کر کہا کہ فٹافٹ تینوں درختوں کو کاٹو۔ یہ بھوت پریت، چڑیلیں، خیالی اور تصوراتی کہانیوں تک محدود چیزیں ہیں۔ یہ تمہاری ذہنی جہالت کی عکاسی ہے۔ اس بات پر تمام سپاہیوں نے باغیانہ انداز میں کرنل کمانڈنٹ کو کہا کہ ہم ان درختوں کو نہیں کاٹیں گے۔ یہ درخت آسیبی ہیں، ان درختوں پر یقیناً جنات کا بسیرا ہے۔ نہیں کاٹو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے فوجی حکم کی حکم عدولی کی ہے۔ میں تمہیں آخری وارننگ دیتا ہوں، تم میرا حکم مانو۔ تمام سپاہیوں نے یک زبان ہو کر کہا، نہیں کرنل، ہمیں اپنی زندگی بہت پیاری ہے۔ ان درختوں کو کاٹنا جنات سے کھلی جنگ کا آغاز ہوگا۔ کرنل کمانڈنٹ نے ہم سپاہیوں کو دبانے ڈرانے کی بہت کوشش کی کہ ہم لوگ ان تینوں درختوں کو کاٹ دیں۔ اس نے وائرلیس کے ذریعے بریگیڈیئر کمانڈنٹ سجاد حیدر کو کہا کہ وہ موقع پر آ کر باغی سپاہیوں کو سمجھائیں۔ کچھ وقت بعد بریگیڈیئر کمانڈنٹ سجاد حیدر ہمارے پاس آیا۔ اس نے بڑی سختی سے کہا کہ تمہیں ہر حالت میں کونا لالا کا علاقہ جھاڑیوں درختوں سے صاف کرنا ہے۔ وہ بہت سخت اور کڑوا آفیسر تھا۔ اس نے کرنل کمانڈنٹ کو حکم دیا کہ جن جن سپاہیوں نے تمہارا حکم نہیں مانا ان کے نام PS نمبرز مجھے دے دو۔ میں آج ہی انہیں اسپیشل ملٹری ایکٹ کے تحت معطل کروا کر ان کا کورٹ مارشل کرواتا ہوں، اور میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ کبھی بھی اپنی نوکریوں میں بحال نہ ہوں گے۔ ہم میں سے ایک سپاہی بولا کہ اگر ہماری نوکری نہ رہی تو کیا ہوا، ہم اس طرح زندہ تو رہیں گے نا، لیکن ہم نے تمہارا حکم اگر مان لیا تو یقیناً ہماری جان ابھی چلی جائے گی۔ بکواس بند کرو، کرنل کمانڈنٹ نے ہمیں غصے سے کہا۔ تم ان درختوں کو کاٹو۔ نہیں، یہاں یقیناً جنات کا بسیرا ہے، ہم نے خود اس کی علامات دیکھی ہیں۔ بریگیڈیئر کمانڈنٹ سجاد حیدر نے غصے سے متعلقہ درخت پر تھوک پھینکتے ہوئے کہا کہ میں ان کرامات توہمات جنات کو نہیں مانتا۔ تم لوگ ان پڑھ جاہل لوگوں کی طرح بات کر رہے ہو، لہٰذا اب میں ٹکڑی نمبر 13 کو حکم دیتا ہوں کہ وہ یہ کام کریں۔ پھر اس نے ٹکڑی نمبر 13 کے انچارج صوبیدار میجر امجد شاہ کو کہا کہ وہ ان تینوں درختوں کو کاٹے۔ امجد شاہ نے اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ چلو جوانوں، دلیری اور دل کو کڑا کرتے ہوئے ان تینوں درختوں کو کاٹ ڈالو۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہوئی کہ اس ٹکڑی کے 4 سپاہیوں نے بھی اس درخت کو کاٹنے سے انکار کر دیا۔ ان کے نام بھی حکم عدولی کے الزام کے تحت کورٹ مارشل کے لیے لکھ لیے گئے۔ بہرحال ٹکڑی نمبر 13 کے بقیہ سپاہیوں اور بذات خود صوبیدار میجر امجد شاہ نے تینوں درختوں کو اسپیشل خودکار الیکٹرک آرے سے کاٹنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے اور وہاں موجود سب لوگوں نے یہ بات محسوس کی کہ جن جن درختوں پر الیکٹرک آرے چل رہے تھے وہ اس طرح لرزتے انداز میں جھوم رہے تھے جیسے کہ وہ تڑپ رہے ہوں۔ ان درختوں سے دلخراش ہو جیسی آوازوں کے ساتھ چھالوں سے پیلا بلکہ سرخ مائل مواد سا آ رہا تھا۔ ہم نے ایسا کبھی نہ سنا اور نہ دیکھا تھا۔ بذات خود بریگیڈیئر کمانڈنٹ سجاد حیدر یہ منظر دیکھ کر بھاگ گیا تھا، جبکہ کرنل کمانڈنٹ بہانہ کر کے وہاں سے نہ جانے کہاں کھسک گیا۔ لیکن ٹکڑی نمبر 13 کے بقیہ سپاہی تینوں درختوں کو بے دردی سے الیکٹرک آرے سے کاٹنے لگے۔ ہماری نظریں متعلقہ درختوں پر تھیں جو کہ بری طرح ادھر ادھر اس طرح مچل اور تڑپ رہے تھے جیسے کہ کسی جاندار کے جسم پر کوئی ضرب لگائی جا رہی ہو۔ ان تینوں درختوں کے اندر سے دل کو چیر دینے والی چیخیں اور آوازیں ہمارے کانوں کے پردے پھاڑنے لگیں۔
ان درختوں پر موجود تمام پرندے اڑ گئے۔ حالانکہ ہم لوگ سخت بدن مشکلات سہنے والے فوجی تھے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ خود دہل کر رہ گئے۔ ادھر ٹکڑی نمبر 13 کا صوبیدار میجر باروب انداز میں چلاتا رہا، جلدی کرو، جلدی سے کاٹو۔ اس دوران یہ ہوا کہ وہاں اچانک پہلے ہلکی پھر شدید جھکڑ نما آندھی چلنے لگی۔ اس کیفیت سے ہمارے دل مزید ڈولنے لگے۔ اب ٹکڑی نمبر 13 کے جو سپاہی درختوں پر الیکٹرک آرا چلا رہے تھے وہ بھی بھاگ گئے کہ اس دوران وہاں موجود ہم سپاہیوں نے بھاگ کر ایک چھوٹی سی پہاڑی کی آڑ لے لی۔ آندھی رفتہ رفتہ کم ہونے کے بجائے شدید تیز ہواؤں کے جھکڑ میں تبدیل ہو گئی۔ دوسرا درخت جو درمیان میں تھا وہ دھڑام سے زمین پر آ گرا۔ اس کے تلے ٹکڑی نمبر 13 کے 3 سپاہی آ کر کچل گئے کیونکہ درخت بہت بڑا تھا، جبکہ ہماری جانب یہ ہوا کہ ہماری ٹکڑی کے 2 سپاہی نہ جانے کیوں آپس میں الجھ گئے۔ ان میں سے ایک سپاہی نے دوسرے کے سر پر بندوق کا دستہ مار دیا تھا، اور یہ خواہ کا بے سبب جھگڑا تھا۔ بہرحال وہاں شدید آندھی چلی، 3 سپاہی ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ تقریباً 20 منٹ مسلسل تیز جھکڑ دھول والی آندھی چلی۔ جب وہ رکی تو کونا لالا سے ندی تک بڑی بھیانک تباہی ہی تباہی تھی۔ وہاں جگہ جگہ درخت، خودرو شاخیں، پودے اپنی جڑوں سے اکھڑ کر، جبکہ تھور کے نوکیلے پودوں نے بھی ہم سپاہیوں کو بہت تکلیف دی تھی۔ یہ پتے آندھی کے دوران جسم کے جس حصے پر چبھتے تھے وہاں سے خون کا رساؤ رکنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ ہمارا بریگیڈیئر کمانڈنٹ سجاد حیدر بگڑتی ہوئی صورتحال کو دیکھ کر وہاں سے اپنی جیپ میں بھاگ گیا تھا، مگر اس کی جیپ چلنا گاؤں کے قریب ایک حادثے کا شکار ہو گئی۔ اس جیپ کی رفتار تیز سے تیز ہوتی گئی اور ڈرائیور سنبھال نہ سکا۔ پھر وہ جیپ تمام سواروں سمیت سیدھا گہری کھائی میں جا گری۔ بعد میں جب ہم فوجیوں کے ساتھ ہونے والا یہ حادثہ مشہور ہوا تو سب سمجھ گئے کہ واقعی کونا لالا کے ارد گرد کے علاقے میں چڑیلوں اور جنات کا بسیرا ہے، تو حکومت نے اس جگہ فوجیوں کے لیے راستہ بنانے کا پروگرام ختم کر دیا۔ تھوڑے عرصے بعد میں نے مقامی لوگوں کی زبانی یہ بھی سنا تھا کہ وہ تینوں درخت جنہیں فوجیوں نے کاٹنے کی کوشش کی تھی، اور ان میں سے درمیان والا درخت جو گرا تھا، اب نہ جانے کیسے پراسرار طور پر وہ درخت سیدھے نارمل پوزیشن میں دوبارہ سے کھڑے ہو گئے تھے۔